آج ورلڈ گیسٹرولوجی کا دن ہے اور آج کے دن پورے دنیا میں اویئرنیس دی جاتی ہے کہ گیسٹرولوجی کی بیماری کیا ہے اور یہ مسئلہ کیوں پیش آتا ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے ساتھ آج بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر سرور ملک صاحب، جو گیسٹرولوجسٹ ہیں اور اس کے علاوہ ان کی مختلف فیلڈ کے اندر ایکسپرٹیز ہے۔ ڈاکٹر صاحب پہلے تو وقت دینے کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ یہ گیسٹرولوجی کا جو مسئلہ ہے جس میں آپ ابھی بریفنگ بھی دی، یہ بنیادی طور پر کیا ہے اور یہ کیوں پیش آتا ہے؟ یہ بیسیکلی روشن دی امری صاحب، میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں، آپ بھی اس آگاہی مہم میں شامل ہیں اور اس میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ بیسیکلی گیسٹرو کا جو سلسلہ شروع ہوتا ہے وہ انسان کے منہ سے لے جا کے پوری آنتوں تک ہوتا ہے، اور یہ ہم سب کو علم ہے کہ انسان جو بھی چیز لیتا ہے منہ کے ذریعے ہی لیتا ہے اور اس کا صحیح سے جذب ہونا انتہائی ضروری ہے۔ جب وہ ایک مرتبہ صحیح سے اس کا ایبزارپشن صحیح ہو جائے گی، اس کی میٹابولزم صحیح ہو جائے گی، تو انسان کے باقی جو جسم کے اعضاء ہے وہ بھی اچھے کام کریں گے۔ اس کے لیے ضرورت اس امر کی آج جو دن منایا جاتا ہے وہ اس وجہ سے منایا جاتا ہے، لوگوں کو اس چیز کی آگاہی دی جائے کہ آپ کا جو نظام انہضام ہے اس کو کیسے ٹھیک رکھا جائے۔ اس کو ٹھیک رکھنے کے لیے آپ نے چند عوامل پر عمل کرنا ہے۔ ان میں سب سے پہلی چیز یہ متوازن غذا کا استعمال کر لینا ہے، اس کے ساتھ آپ نے ٹائم میں کھانے کا استعمال کر لینا ہے، اس کے ساتھ آپ نے فائبر کی انٹیک کو بڑھا دینی ہے، اس کے ساتھ آپ نے پانی کا مناسب استعمال کرنا ہے، ساتھ ہی آپ کی نیند پوری ہونی چاہیے، اور ساتھ ہی آپ کی ذہنی دباؤ یا اس طرح کی کوئی چیز ہے تو وہ آپ کا ٹھیک ہونا چاہیے۔ اس کے لیے آپ نے ایسے تدابیر اپنانے جس کی وجہ سے اس میں کمی آ جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کھانے کی مقدار بھی مناسب لینی۔ یہ نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ کھانا کھا لیں، کیونکہ زیادہ کھانا کھانے سے بہت اور مسائل آ جاتے ہیں۔ تو یہ ڈاکٹر صاحب بات اکثر کی جاتی ہے کہ صبح اور شام کا کھانا کھائیں، دن کو نہ کھائیں، اس طرح کی بھی ہم کہیں نہ کہیں لوگوں سے سنتے آ رہے ہیں، اور میں تو کافی دفعہ اس پہ عمل کرنے کی بھی کوشش کی ہے۔ تو آپ نے آج جو بات کی اس میں تھوڑا سا مختلف لگائی، اس کی کیا حقیقت ہے؟ بہتر یہ ہے کہ آپ کھانا 3 ٹائم کھا لیں، ٹھیک ہے نا۔ جب آپ کھانا 3 ٹائم کھائیں گے تو تینوں ٹائم آپ کو انرجی مل جائے گی، اور خاص کر صبح ناشتہ آپ کو اچھا کرنا چاہیے، کیونکہ ناشتے کے بعد پورا دن آپ کام کرتے ہیں تو وہ ایز اے انرجی کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ بیسیکلی جو چیز ہم کھاتے ہیں وہ ہمارے لیے انرجی کا کام کر لیتے ہیں۔ اس طرح دوپہر کو کھائیں گے تو وہ بھی آپ کے انرجی کے طور پر استعمال ہوگا، لیکن کوشش یہ کریں کہ رات کا کھانا کم سے کم کھائیں، کیونکہ رات کے بعد ہماری فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہوتی اور کوئی کام نہیں ہوتے ہیں، تو پھر وہ فیٹ کی شکل میں جمع ہونا شروع ہوتا ہے، جس سے موٹاپے کے اثرات بڑھ جاتے ہیں۔ اچھا، ایک اور ذیابطیس کے حوالے سے بھی آپ کا بڑا تجربہ ہے۔ پاکستان میں یہ مسئلہ بہت زیادہ پھیل رہا ہے، تو اس کی بھی کیا وجوہات ہیں؟ آپ اس کے حوالے سے آپ کا بڑا ایک وسیع تجربہ، آپ اس پہ اگر تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ ذیابطیس دیکھیں، اس وقت دنیا میں ہم ذیابطیس کے نمبر کے حساب سے بات کریں لوگوں کے تو ہم 4تھ نمبر پہ، لیکن ذیابطیس کی پریولنس کے حساب سے بات کریں تو اس وقت دنیا میں ہم ٹاپ نمبر پہ، پہلے نمبر پہ ہیں۔ تقریباً 30% ایڈلٹ پاپولیشن ایسی ہے جو پاکستان میں ذیابطیس کا شکار ہے، اور اس کی بھی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے لائف اسٹائل ٹھیک نہیں ہے۔ لائف اسٹائل میں 2 ہی چیزیں آ جاتی ہے، ایک انسان کی روزانہ کی واک ایکسرسائز ہے جو ہم سے ناپید ہوتی جا رہی ہے، اور دوسرا انسان کا خوراک ہے کہ ہم نے اچھی خوراک کو چھوڑ کے خراب خوراک استعمال کرنا شروع کیا، جس سے موٹاپا بڑھتا جاتا ہے۔ اب خوراک جو کھاتے ہیں وہ انرجی کے طور پر لے لیتے ہیں، لیکن اس انرجی کو استعمال کرنے کے لیے واک ایکسرسائز ضروری ہے جو ہم نہیں کرتے ہیں، جس سے موٹاپے کی شرح بڑھتی جاتی ہے، اور موٹاپے کی شرح کی وجہ سے ذیابطیس اور بہت سارے موٹابولک جو بیماری ہوتی ہے، بلڈ پریشر، کولیسٹرول، یہ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر سرور صاحب نے چونکہ اس حوالے سے کافی ڈیٹیل بات کی کہ ہیلتھ کے جو پرابلم ہے وہ بڑا، اس میں ایک مسئلہ ہے کہ ہمارے فزیکل ایکٹیویٹیز کا نہ ہونے کی وجہ سے، متوازن خوراک نہ ہونے کی وجہ سے یہ مسائل بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ کسی نیکسٹ دن کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔